اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید المرسلین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن باطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کے حمد و ثنا پڑھنے کے بعد ان کے بھیجے گئے اولیاء و اوصیاء کو سلام درود بھیجنے کے بعد خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ سلام و درود بھیجنے کے بعد ان کے اہل بیت پہ سلام و درود بھیجنے کے بعد تمام مومنین کے خدمت میں آج کے پرمقدس اور یوم اللہ کے موقع پر دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس دین میں جو باتیں ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو ان سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق دیں. آج کے صدر کے مجلس جناب امام جمعہ و جماعت بٹھنڈی کے سید زوار حسین صاحب، سادات اکرام، علماء اکرام، بزرگان، خواتین، مختلف علاقے کے لوگ جموں سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے ہیں، ہمارے لداخ سے ہیں، تو مختلف لوگوں کی ایک مجلس. تو آج ہم سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سے کے بعد یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ بٹھنڈی جیسے اس جگہ پہ تو میں بارہا جب بھی مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا میں اس بات کو ضرور ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی خدمت جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. انہوں نے اس علاقے کو ہمیں یہ موقع دیا، یہاں ہمیں امام باڑہ بنا کے یوم اللہ منانے کا ہمیں نصیب ہوا. تو یہ وہ اشخاص جنہوں نے خدمت کی، واقعاً اس میں ہمارے عاشق صاحب کے بھائی شوکت صاحب کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہ جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے، لیکن آج یہاں پہ ہم یوم اللہ مناتے ہیں اور اللہ ہم یہاں پہ مرکزی مسجد ہے ہمارے پاس یہاں پہ جموں میں، ہم یہاں جماعت اور جمعہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کے بعد ہم ان تمام شخصوں جنہوں نے اس میں کام، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور جو دنیا میں مغفرت عطا کرے. میں بہت مختصر سے چند باتوں سے آپ لوگوں کی زحمت کو ختم کرنا چاہوں گا. آج ہم 44واں سالگرہ جس کو بولتے ہیں یوم اللہ یعنی جمہوری اسلامی ایران کا جو کہ دن یوم آزادی جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ 44واں سال مناتے ہیں. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایران کا یوم آزادی آپ لوگ کیوں مناتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں یہ جو ہے سیاسی ایک انقلاب ایران میں آیا تھا، اس سے آپ کا کیا لینا دینا، کیا واسطہ ہے، آپ ہندوستان کے. بے شک ہم ہندوستان کے اور ہم ہندوستانی ہیں اور ہم دل سے ہندوستانی ہیں، ہم دھوکہ باز نہیں ہیں، ہم منافقت رول ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم جو منہ سے بولتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے. یہ ہمارے اس قوم نے تا اول سے ابھی تک یہ کیا ہے. تو اس کے باوجود ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ اگر آپ دنیا میں بہت سے انقلاب آئے، آپ اگر دیکھیں گے بہت طریقے کے انقلاب آئے. آپ دنیا میں لنن کا انقلاب آیا، فرانس میں انقلاب آیا، بہت سے علاقوں میں انقلاب، لیکن وہ ایک محدود انقلاب تھا. وہ ایک حکومت کی ضرور تبدیل ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں جو نظریہ کو تبدیل کیا، آئیڈیالوجی کو تبدیل کیا. آج انقلاب اسلام سے پہلے
اسلام صرف ممبر اور مسجد تک محدود تھا. اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ لوگ خود دیکھیے تواریخ کو. مسجد اور ممبر تک محدود اسلام تھا. اسلام صرف عزاداری تک محدود تھا. اس سے آگے لوگ نہیں سمجھتے تھے, اس اسلام سے الگ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. وہ لوگ دین کو الگ اور دنیا کو الگ سمجھتے تھے. بہت سے لوگوں نے ایسے چیزیں کرتے تھے کہ ان کو دین اور دنیا کو بالکل الگ. لیکن ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ تواریخ میں جائیں گے, ہم مسلمان لوگ, عالمی مسلمان لوگ صرف پیغمبر کو نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے نبوت میں, ہم سب مانتے ہیں. لیکن سارے پیغمبروں سے ایک خاص خصوصیت ہے رحمت للعالمین کا. رحمت للعالمین کے لیے اس دنیا کو بنایا. اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ 1,24,000 پیغمبر شاید نہیں ہوتے. یہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں, 12 اماموں کو مانتے ہیں. 12 اماموں کو ہم مانتے ہیں, اثنا عشری ہے. ان تمام اماموں کا رتبہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ہم نہیں بول سکتے کہ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے دنیا مناتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ دین زندہ ہونا نہیں تھا. سب مانتے ہیں, ہر کوئی چاہے مسلمان ہو غیر مسلم, کہ اگر اسلام کو زندہ کیا ہے تو کربلا نے زندہ کیا ہے, امام شہادت کی امام نے زندہ کیا ہے, اور اسیران کربلا نے اسلام کو زندہ کیا اور حقیقت اسلام تک لوگ پہنچا. بہت سے علماء ہیں, بہت سے فقیہ ہیں. ہم نہیں بولتے کہ امام خمینی خالی ایک ہی فقیہ تھا, ایک ہی مجتہد تھے. اگر آپ دیکھیں گے ایک سے بڑھ کے ایک مجتہدین نے اپنے خدمات دیے ہیں, انہوں نے اپنے زندگی اسلام کے لیے ختم کیے ہیں. لیکن جو درجہ امام کو ملا, جو امام کو نصیب ہوا, امام راحل کو نصیب ہوا, وہ کسی فقیہ کو نصیب نہیں ہوا. وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. بس اس لیے ہم بولتے ہیں یہ امام کا انقلاب یہ وہی فتح مکہ کے انقلاب کی طرح ہے. یہ امام کا انقلاب, یہ صفین و حنین میں جو یہ کہ وہ انقلاب ہے, یہ امام کا انقلاب, یہ ائمہ کا انقلاب, یہ امام کا انقلاب نہیں. بس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ انقلاب کو ماننا ہو. تو امام خمینی کی جو خدمات اسلام کے لیے کیا ہے, نہ کہ شیعوں کے لیے, میں نہیں بولوں گا خالی, اسلام کے لیے جو خدمات کیا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتے. آج کی دنیا میں معمولی باتوں پہ کتنا غلامی کرتے ہیں بڑے طاقتوں, ہم سب دیکھتے ہیں. آپ لوگ ہر دن اخباریں پڑھتے ہیں, چھوٹے سے مسئلے کو اپنے بڑے طاقتوں کے غلام. اگر امام بھی چاہتے شاہ کے خلاف صرف زبان بند کرتے تو امام کو ترکیہ جانا نہیں پڑتا, مسجد فیضیہ میں وہ مصیبتیں اٹھانے نہیں پڑتے, وہ نجف میں اپنی زندگی جو ہے ہجرت میں گزارنا نہیں پڑتے, وہ چپکے سے بیٹھتے. تو وہ فرانس, بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب امام کو نجف سے نکالے گئے تو کویت چلے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہوں پر جانے کی کوشش کی, تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے امام کو ویزا نہیں دے رہے, امام کو اجازت نہیں دیتے. امام فرماتے احمد خمینی کو, اے احمد خمینی 365 سے زیادہ اس دنیا میں ممالک ہیں, ہم ہر ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور واپس آئیں گے, لیکن بیٹھیں گے نہیں. یہ جدوجہد تھا امام کا. تو خیر اس کے بعد فرانس میں ان کو ویزا ملا اور فرانس چلے گئے. تو یہ انقلاب ایسے آسان طریقے سے نہیں آئے. بس میں مختصر کرنا چاہوں گا. تو اس انقلاب کی بات ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. ہم لوگ اس انقلاب کے ماننے والے, ہم ائمہ کو ماننے والے, ہم مجتہدین کو, ہم مقلد ہیں, ہم فقیہ کو ماننے والے ہیں. تو امام جہاں تک ولایت ہم عید غدیر کو مناتے ہیں,
ولایت کے ہم عید مناتے ہیں، وہی ولایت کو ولایت فقیہ کی طرف جب آئے وہ دن آج اسی لیے ہم بس اگر ہم اس چیز سے اگر ہم انکار ہو جائیں گے تو ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، حقیقت دین سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ ہم بارہا کہتے ہیں جس نے مولا کا غدیر کے بارے میں جیسے کہتے ہیں، جس نے مولا کو علی کو مولا مانا اس نے من کنت مولا فا، جس نے علی کو مانا مولا اپنا سرپرستی مانا تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تو جس نے علی کو نہیں مانا تو اس کا مطلب وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح جس نے ولایت کو نہیں مانا تو اس کو علی کو نہیں مانا، جس نے ولایت فقیہ کو نہیں مانا تو علی سے وہ جدا ہو گیا، جدا ہو گیا۔ تو اگر ولایت کو ہم نہیں مانیں گے، ولایت تو ہم علی سے محبت اہل بیت کی جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، عزاداری کی جو دعویٰ کرتے ہیں، اس سے ہم جدا ہو گئے، وہ ظاہری تو نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں ولایت امیر المومنین اور ولایت فقیہ پر چلنے کی توفیق دے۔ بس آج ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایران کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں کتنے قسم کی اس پہ سینکشن ہے، کتنے قسم کی سینکشن، اگر کوئی دوسرا ملک ایسا ہوتا وہ کب سے ختم ہوا ہوتا واقعاً۔ لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ہر چیز انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے آج دنیا کو دکھا کے دیا کہ جو ہمارے وراثت تھا علم و ہنر، جو ہمارے انبیاء و اوصیاء نے لائے تھے ٹیکنالوجی اور سائنس، وہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا نا، اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں گے سارے علم و ہنر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن مسلمان لوگ ملوکیت میں چلے گئے، مسلمان لوگ اپنی اس کو بچا نہیں پائے، اپنے وراثت کو بچا نہیں پائے تو غیروں نے اس پہ حملہ کیا۔ لیکن آج جمہوری اسلامی ایران واپس اس کو اپنے ہاتھ دے رہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انقلاب کے دوران میں ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا، انقلاب کے دوران میں صرف 4 یا 5 وہاں کالج ہوتے تھے، آج اتنے یونیورسٹی ہوتے تھے۔ آج ایران میں اتنے یونیورسٹی اور اتنے ٹیکنالوجی کالج ہیں، پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ پہ جتنے بھی اگر آپ دیکھیں گے ایران کا اثر رہے گا۔ اسی طرح نہیں خالی اس میں نہیں، اقتصادی ایشو میں خیر سینکشن ہے، لوگوں کو سینکشن اتنی سختیاں ہیں، پریشانی تھی ہے، اس کے باوجود زندہ ہے اور اچھی طرح سے زندہ ہے۔ ایسا نہیں کبھی انہوں نے اپنا سر نیچے نہیں کیا، بلکہ ہر وقت امریکہ کے خلاف امریکہ کو رونگے کھڑے کرنے کے لیے یہ کیا آواز دیتے ہیں۔ اور آج ولایت کے فقیہ جو ہے ہمارا رہبر آیت اللہ خامنہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفاظت میں رکھے، ہم ان کے بتائے ہوئے اصول پر چل کے ہم آپسی بھائی چارہ کی، ہم اپنے قوم میں علم و ہنر اپنے بچوں کو جو وراثت ہم نے کھویا ہے اس وراثت کو لینے کی ہم کوشش کریں۔ آنے والے جو ہمارے نسل ہوں گے وہ اسلام کے حقیقی کی علم بردار، اسلام کے خدمتگار ہوں گے، تو ہم اپنے آنے والے نسل کو اس علم و ہنر سے ہم کیا کریں، فیضاب کریں۔ تو مجھے لگتا ہے میرا وقت زیادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے قرآن کے آیے کا یہ کہتا ہے کہ حق کو آنا ہے، باطل کو مٹنا ہے، ضرور باطل ایک دن مٹ جائے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ عجل اللہ الفرج ہوئی اپنے شریف اس دنیا میں ظہور ہوگا اور حق کا پرچم ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رہبر کی اس پرچم کو اس پرچم سے منسلک کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔